آپ نے کہا، اور یہ پھر آپ کا منشور ہے، آپ نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کو تعلیم کا حق حاصل، یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے نا سر؟ جی جی. اچھا. لیکن اس سے 2 کورس سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے. اب میرا یہ سوال ہے کہ آپ اس خلا کو پر کیسے کریں گے؟ آپ تو اسکولوں کو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں. دیکھیے، میرے ذاتی جو اس پہ سوچ ہے، یہ ہر حکومت اپنا کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر اور انصاف، یہ وہ 4 بنیادی ذمہ داریاں جو حکومت اگر ادا نہیں کر سکتی تو پھر حکومت کا جواز ختم ہو جاتا ہے نا. اس پر یہ ذمہ داری ہمیں لینی ہے، اور اس کے لیے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہے اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ کے پاس جہاں وسائل نہیں ہیں تو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر اپنے وسائل کو ایکسٹینڈ کریں. لیکن کور رسپانسبلٹی حکومت کو لینی چاہیے، چونکہ تعلیم اگر ہم پرائیویٹائز کریں گے وہ مہنگی ہو جائے گی، اور اس کے اوپر پھر کوالٹی ایشورنس کا بھی ایک نظام آپ کو مؤثر چلانا پڑے گا. اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جو میں نے اپنے 25-30 سال میں دیکھا ہے، ہماری ایلیٹ کو، چونکہ ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھتے، پنجاب کے وزیر تعلیم نے اپنے بچے کرائے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بائی اینڈ لارج ہم تقریر کرتے ہیں، ہماری کمٹمنٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے وفاقی حکومت کی سطح پہ کہ ہمارا جو محدود فٹ پرنٹ ہے، وفاقی حکومت کے پاس تعلیم نہیں ہے، یہ صوبوں کے پاس ہے، کہ جو بھی ہم اس میں وسائل بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں، صوبوں کے ساتھ مل کر اس پر کام کر سکتے ہیں وہ کریں. اب ہم نے اس اڑان پاکستان کا آپ نے ذکر کیا، اس کے تحت 3 انیشیٹو صوبوں کے ساتھ مل کے شروع کیے ہیں. پہلا انیشیٹو یہ شروع کیا ہے کہ ہم اپنے پورے نصاب کو تبدیل کریں جو رٹے کے اوپر ہے. اب یہ آنے والے دور میں کریٹیو تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ، اور آپ کو پرابلم سالونگ سکلز چاہیے. یہ پورا نصاب آپ کو اب اگلے سالوں میں نہیں چاہیے، پورے ملک میں. جی، پورے ملک کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کے نصاب کی ریویژن پہ کام شروع کیا ہے. اسی طرح اگر آپ نیا نصاب بنا لیں گے تو آپ ٹیچرز کو اسی رٹے کے اوپر ہی ٹریننگ دیں گے تو وہ نصاب آپ کا نہیں پڑھا سکیں گے. آپ کو ریفریشر کورسز بھی کروائیں گے. ٹیچر ٹریننگ نہیں، ابھی ٹیچر ٹریننگ کا پورا نصاب بدلنے کی اوپر کام کر رہے ہیں. It will take 2 to 3 years. یہ بہت جی انشاءاللہ. ہم اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے یہ بات جو کر رہے ہو جائے گا. نیکسٹ الیکشن سے پہلے ہم ریفارم کر چکے ہوں گے کریکولم کو، ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کو. اسی طرح ہم نے اب صوبوں کو مل کر ایک کام کیا ہے کہ جو امتحانی نظام ہے اس کو بھی آپ ریفارم کریں، اس لیے کہ واٹ گیٹس آسکڈ گیٹس ڈن. جو چیز آپ پوچھتے نہیں ہیں وہ ہوتی نہیں ہے. اگر آپ کا امتحانی نظام پھر رٹے پہ ہے، آپ نے نصاب وغیرہ بدل دیا ہے تو سب بیکار ہو جائے گا. اچھا، اب اس کے اوپر ہمیں کام کرنے کے لیے صوبوں کا تعاون چاہیے. اس وقت آپ کو میں ایک اور مثال دوں کہ ہم نے ابھی ایک ایجوکیشن انڈیکس جاری کی. آپ حیران ہوں گے افتخار صاحب کہ وہ ضلع کہ جس میں لرننگ آؤٹ کمز بہت پور تھے، ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ میٹرک کے امتحان میں 900 نمبر آ رہے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ نقل. 2018 میں ہم نے اپنے پچھلے ٹرم میں ایک سٹڈی کرائی. میں نے فیڈرل بورڈ کو کہا کہ آپ یوں کیجئے کہ جو FSC کے ایگزامز ہیں ان کے نمبروں کا مقابلہ کریں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ، جو میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز کے امتحان ہیں ان کے ساتھ کو ریلیٹ کریں، تو پتہ لگ جائے گا کہ اگر FSC میں کسی نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں تو کیا میڈیکل اور انجینئرنگ میں بھی بہت اچھے نمبر لیے ہیں. وہ جب ہم نے کو ریلیٹ کیے تو آپ یقین کیجئے اتنی خوفناک پکچر آئی کہ ہمارے ملک کے اندر ایک صوبائیت پہ مبنی نظام تعلیم ہے. سب سے اوپر تھا اسلام آباد بورڈ، اس کے بعد کلسٹر تھا پنجاب کے بورڈز کا، تیسرے نمبر پہ کلسٹر تھا KP کے بورڈز کا، چوتھے نمبر پہ کلسٹر تھا سندھ کے بورڈز کا، اور 5ویں نمبر پہ کلسٹر تھا بلوچستان کا. تو کیا کریں گے؟ اچھا، یہ اب اس کے لیے صوبوں کو مل کر ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے امتحانی نظام کی اصلاح کریں اور اس کو سٹینڈرڈائز کریں، وگرنہ خدا نہ خواستہ یہ ہوگا کہ ایک صوبے کی ڈگری دوسرا صوبہ تسلیم کل کو کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرے گا. تو اب یہ وہ ریفارم ایجنڈا ہے جس پر ہم اڑان کے ذریعے کام کر رہے ہیں. ایسے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم اب فیصلہ کریں کہ یہ جو کروڑوں بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور خطۂ غربت سے ہم نیچے آ رہے ہیں، تو ایک سٹیج پہ جا کے تعلیم کو طاقت میں بدلنے کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ کوئی ایسا ٹیسٹ ہو، کوئی ایسی رسپانسبلٹی اسٹیٹ لے
کہ اگر میں نے میٹرک کر لیا ہے تو کیا میں اس قابل ہوں کہ میں 11ویں 12ویں اور 13ویں کروں، یا مجھے میٹرک کے بعد کسی ایسی ورکشاپ میں جانا چاہیے جہاں پہ میں کوئی چیز سیکھ لوں اور اپنی زندگی بنا سکوں؟ لیکن اس کے لیے اب یہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل پروگرام اس لیے اسٹرینتھن کر رہے ہیں کہ ہر بچے کو ایک زمانہ تھا کہ جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. نہیں، آپ کیا تجویز کرتے ہو؟ نہیں، یہ آپ کی بات درست ہے کہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہونے چاہیے، اس کے بعد اب یہ آپشنز لوگوں کے لیے کھل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو پھر کہوں گا، دیکھیے ہمارا ڈائلما کیا ہے. ابھی بھی اس وقت ہمارے معاشرے میں اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے، اس میں میڈیا بھی ہے، اس میں ہمارے تمام جو پاور سرکلز ہیں، ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ آنے والا دور ہیومن ریسورس کا ہے. اور مجھے مسلسل ایز پلاننگ منسٹر جنگ لڑنی پڑتی ہے ایجوکیشن کے پروجیکٹس کے لیے. ہم نے جو ہائر ایجوکیشن کے ساتھ انشور کر رہے ہیں کہ آپ مارکیٹ بیسڈ پروگرام شروع کریں. ٹھیک ہے، آپ مثلا ہر کسی کو ایم اے عربی کرائی جائیں، ایم اے اردو کرائی جائیں، ایم اے فلسفہ کرائی جائیں، ایم اے پولیٹیکل سائنس کرائی جائیں، یہ دیکھے بغیر کہ ان کی کتنی کھپت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم سائنس سبجیکٹس ہیں، مارکیٹ بیسڈ سبجیکٹس ہیں، ان کے اوپر توجہ دے رہے ہیں. لیکن آپ نے جو بات کی کہ 2.5 کروڑ بچے ہمارے اسکول سے باہر ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے وسائل. ہمارے اس وقت جو کلاس رومز ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ایک ایکسرسائز کی پچھلے دور میں. آپ وسائل نہیں، میں نے مان لیا. نہیں، وسائل ہیں لیکن ترجیحات میں نہیں ہے یہ چیز. تو کس نے کر رہے ہیں؟ میں نہیں کر رہی ہوں. یو آر دا گورنمنٹ، ہم تو کر رہے ہیں. یو آر اے جنرل سیکرٹری آف اے پولیٹیکل پارٹی. دیکھیے میں یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے. یہ پورے سسٹم کے ویژن کا مسئلہ ہے، ایک فرد کی بات نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کی پارٹی میں صرف ایک فرد ہی یہ سوچ رہا ہے. نہیں، یہ سب کو مل کے سوچنا ہے. مسلم لیگ نے 5 سال میں کم از کم 1 کروڑ ملازمتیں پیدا کرنے کا وعدہ کیا تھا. اب میرا یہ سوال ہے کہ 1.5 سال میں کم از کم 30 لاکھ نوکریاں بنتی ہیں. دیکھیے افتخار صاحب، ایک انفارمڈ بات کریں نا. جب یہ غلط بات سن لیجئے، میری بات سن لیجئے. ایک مریض ہے جو بستر پہ پڑا ہوا ہے، آپ اسے کہیں کہ جی میں اس کو 30 میل فی گھنٹے کی رفتار سے دوڑاؤں گا. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر تھے، آپ نے وعدہ کیا کہ میں اتنی بیماریاں ختم کر دوں گا. میں اس ڈاکٹر سے پوچھ رہا ہوں اتنے عرصے میں اتنی بیماریاں کیوں ختم نہیں ہوئی؟ اس کا جواب کیا؟ تو اس کا علاج یہ ہے، جواب یہ ہے کہ جب آپ ایک علاج کرتے ہیں، ایک مریض کو پہلے آپریشن کرتے ہیں. آپ کہیں جی جو اب آپ نے آپریشن کیا ہے تو اس کو آپ نے تو کہا تھا یہ دوڑنے کے قابل ہو جائے گا، یہ دوڑ کیوں نہیں رہا؟ اب نہیں دوڑے گا، یہ نہیں دوڑے گا. اچھا، اس پورے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے سال پچھلے سال سے بہتر ہوگا، اس سے آنے والا سال اگلے سال سے بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب میں سوال کو ختم کر دیتے ہیں. آپ ان 5 سالوں میں 1 کروڑ ملازمتیں فراہم انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ 1 کروڑ کے قریب ہم 5 سالوں میں دینے میں کامیاب ہو جائیں. آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہے اور انہیں لانگ مارچ اور دھرنوں سے دور رکھنا ہے. جی ہاں، بالکل. آپ نے بھی تو سیاست کا آغاز طلبہ تنظیم سے کیا تھا، جو سیاست میں احتجاج کرنے کو درست سمجھتی تھی، اور آپ کے اس منشور میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ طلبہ یونین کو بحال کیا جائے گا. کیا ہوا؟ جی ہونا چاہیے، میں اس کا حمایتی ہوں. ابھی دیکھیں ترجیحات پہ ہم کام کر رہے ہیں. اتنے بڑے مسائل کی ایک انبار ہے، اس میں آپ ہر چیز کو اچانک تو نہیں کر سکتے. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو پاکستان کا ہے وہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے. آپ کے پاس وسائل ہوں گے، سب وسائل ہوں گے. کبھی دھرنا نہیں دیا تھا یونیورسٹی میں؟ نہیں، ہم نے بڑی مثبت پالیٹکس کی تھی. میں آپ کو بتاؤں، جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ ہوا نا، تو سب سے ایک آپ کو دلچسپ واقعہ بتاؤں کہ ہمارا سب سے بڑا یہ وعدہ تھا کہ اکیڈیمک ایٹماسفیئر ریسٹور کریں گے. تو وہ جب جہاز کابل میں ہائی جیک ہو کر گیا PIA کا، تو اس وقت پیپلز پارٹی نے ایک ایجیٹیشن کی، تو پنجاب کی ساری یونیورسٹیاں بند ہو گئیں. میں نے اس وقت یہ جو ہمارے موجودہ چیف جسٹس ہیں، ان کے والد کمشنر تھے لاہور کے، عمر سلیم آفریدی صاحب، تو وہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا لیزون رہتا تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ آفریدی صاحب، اگر آپ نے ہماری یونیورسٹی بند کی تو میں آپ کو ایز پریزیڈنٹ گارنٹی کرتا ہوں کہ وی ول بی آن دا اسٹریٹس. سو وی وانٹ کہ ہماری یونیورسٹی آپ بند نہ کریں، چونکہ ہم نے 1 سال میں سیشن مکمل کرنا ہے اپنا. انہوں نے کہا یہ حکومت کا فیصلہ ہے، پالیسی کا فیصلہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. میں کہا جی آپ مجھے گورنر کے پاس لے کے جائیں. وہ ہمیں گورنر جیلانی صاحب کے پاس لے گئے. میں نے گورنر صاحب کا، میں کہا جی آپ نے یونیورسٹیاں اس لیے بند کی ہیں کہ ہنگامہ نہ ہو. اگر آپ ہماری یونیورسٹی بند کریں گے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہنگامہ ہوگا. لیکن اگر آپ ہمیں کھلا رکھیں گے، میں ایز اے پریزیڈنٹ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایک چڑیا بھی وہاں سے باہر نہیں نکلے گی. پھر کیا ہوا؟ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئے.
تو وہ کمشنر صاحب انہیں کہتے کہ سر آئی تھنک وی مسٹ گیو دس ینگ مین اے چانس. گڈ. تو انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے وی ول سی یو فار پتہ نہیں 10 days اور 15 days. ہاں آپ یقین کریں کہ 3 ہفتے یا 4 ہفتے تمام پنجاب کی یونیورسٹیاں بند تھی, انجینئرنگ یونیورسٹی کھلی رہی اور ایک چڑیا بھی وہاں نہیں پھڑکی, اور الحمدللہ ہم نے پرامن اکیڈیمک سیشن اپنا مکمل کیا. تو ہم نے تو بڑی مثبت روایات قائم کی. ایسا میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آتا ہوں تو گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے.